السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آل آر فائن۔ ہم لوگ کر رہے ہیں اپنا چیپٹر 2 کی ریویژن، اور ہم لوگوں نے یہاں تک پڑھا تھا کہ کس طرح سے جو ہے اولیور کو دوبارہ وہ لوگ اس کو کوئی لے جائے اس کے لیے نیا بورڈ لگاتے ہیں، اور کیسے وہ جج کے پاس گیا، اور سارے سینیریو کے بعد اب اولیور جو ہے وہ کس طرح سٹارٹ کرے گا سوربیری کے پاس کام کرنا۔ سم ڈیز پاس، کچھ دنوں کے بعد گزر چکے تھے کچھ دن، اور اس کے باوجود جو ہے نو ون کیم فار اولیور، کوئی بھی اولیور کے لیے نہیں آیا تھا، اور نہ ہی ان 5 پاؤنڈس کے لیے۔ جو سارے لوگ تھے بورڈ کے وہ بہت تھک چکے تھے انتظار کرتے کرتے، لیکن پھر مسٹر بمبل نے اپنے ایک دوست سے بات کی، مسٹر سوربیری، ہو ہیڈ اے شاپ کوائٹ نیئر دا ورک ہاؤس، جس کی ورک ہاؤس کے قریب ہی دکان تھی۔ مسٹر بمبل کو ایک آئیڈیا آیا، انہوں نے سوچا کہ مسٹر سوربیری کو اولیور کے بارے میں بتائیں۔ انہوں نے ان سے بات کی، اور انہوں نے اس سے پہلے بھی کافی دفعہ بات کی ہوئی تھی اولیور کے بارے میں۔ مسٹر سوربیری جو ہے وہ جلدی سے ایگری ہو گیا اولیور کو لینے کے لیے۔ پھر جو مسٹر بمبل ہیں انہوں نے بورڈ کو بتایا سب لوگوں کو کہ کس طرح اولیور کو وہ لے جانا چاہتا ہے، اور سارے اتنا خوش ہو گئے مسٹر بمبل کے پلان سے۔ ویری سون آفٹر دیٹ، اس کے فوراً بعد جو ہے مسٹر بمبل نے کیا کیا کہ اس سے پہلے اور وقت ضائع کریں، انہوں نے جلدی سے جو ہے اس کو اٹھا کر مسٹر سوربیری کے پاس لے گئے۔ اب مسٹر سوربیری جو ہیں وہ لڑکے کو دیکھ کر کافی حیران ہوئے۔ انہوں نے جب بتایا کہ یہ لڑکا ہے تو انہیں کچھ اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے اولیور کو اچھی طرح دیکھا، پھر انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا، پھر مائی ڈیئر ول یو کم۔ جب وہ آئی تو مسٹر سوربیری نے ایک دکان کھول رکھی ہے اپنے کمرے کے بالکل پیچھے ہی، ان کی چھوٹی سی شاپ ہے بیکری ٹائپ، اس کی وجہ سے وہ لوگ اپنا ارننگ چلاتے ہیں، اپنا کھانا پکانا اور اس طرح کی چیزیں۔ اس کے علاوہ جو ہے مسز سوربیری جو ہیں وہ بھی ان کی ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں اس میں۔ تو جب وہ آئیں انہوں نے دیکھا کہ وہ لڑکا تو اتنا کمزور ہے، اور وہ خاتون جو ہیں وہ خود بھی بہت پتلی سی تھیں اور کافی غصے والی لگ رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو آ کر دیکھا، اور جب ہسبینڈ نے بتایا کہ یہ لڑکا ہے، اور تو ان کی بیوی نے کہا کہ یہ تو بہت چھوٹا سا ہے، ہی از ویری اسمال۔ وہ بہت ناراض لگنے لگی، اینگری، ناراض۔ آئی ڈونٹ سی ہاؤ ہی کین بی یوزفل۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ کہیں سے بھی یوزفل ہوگا ہمارے لیے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے مسز سوربیری نے دروازہ کھولا اور اولیور کو جو ہے اندر کچن میں، اندھیرے کچن میں پھینک دیا۔ مسز سوربیری نے کہا ایک لڑکی جو ان کی سرونٹ تھی، ملازم، کہ چارلٹ، اس لڑکے کو جو ہے چھوٹا سا پیس دے دو میٹ کا جو کہ اس کتے نے چھوڑا تھا، جو اس کتے نے نہیں کھایا تھا۔ اولیور جو ہے اس کو اب اس اپنے جو ان کا ڈاگ تھا اس کا چھوڑا ہوا پیس انہوں نے کھانے کے لیے دیا۔ اولیور اتنا بھوکا تھا کہ اس نے وہ بھی کھانا کھا لیا۔ مسز سوربیری اس کو دیکھتی رہیں، پھر انہوں نے سوچا کہ اس کو تو کھلانے پلانے میں اتنے پیسے لگ جائیں گے۔ اب پھر انہوں نے آرڈر کیا اولیور کو کہ وہ ان کے ساتھ آئے۔ اب ایک لیمپ لے کے وہ لوگ سیڑھیاں اوپر چڑھ گئے۔ تم یہاں سو گئے، انہوں نے بتا دیا اولیور کو، اور پھر وہ چلی گئیں۔ اولیور اب اکیلا تھا، وہاں پر صرف ایک لیمپ تھا جس کی روشنی انتہائی چھوٹی سی تھی، اور بہت ہلکا ہلکا کمرہ روشن ہوا تھا اس سے۔ اس نے جب ارد گرد دیکھا تو اس کو کچھ نظر آیا جو کہ اس نے شاپ کے اندر بھی شاید دیکھا تھا۔ وہاں پر 4 باکس پڑے ہوئے تھے جو کہ ووڈ کے بنے ہوئے تھے، وہ ایک عجیب سی شیپ کے تھے، اس طرح سے، ان کو کافنز کہتے ہیں، اس میں مردے رکھے جاتے ہیں، مرے ہوئے لوگ۔ اس نے ان کو اچھی طرح دیکھا، پھر اس سے پتہ چلا کہ یہ کیا ہے، وہ کافن تھے جس میں ڈیڈ پیپل کو رکھا جاتا ہے۔ اب اولیور کو سمجھ آیا کہ جو ہے دکان جو ہے کس طرح کی ہے اور وہ لوگ کیا کام کرتے ہیں۔ جو اس کو جھوٹ بتایا گیا تھا کہ وہ بیکری چلاتے ہیں یا اس طرح کی چیز نہیں، وہ کافنز کا کام کرتے تھے۔ ہی فیلٹ افریڈ اینڈ ویری انہیپی، اسے بہت ناخوش ہوا وہ، اور وہ بہت خوفزدہ ہوا یہ سب دیکھ کے۔ اس کے بعد ہے نوح کلے پول۔ اس لڑکے کے ساتھ اولیور کی بالکل بھی دوستی نہیں ہو سکی۔ اگلی صبح کیا ہوا کہ بہت شور شرابہ ہو رہا تھا، کچھ
آوازیں آئیں. کوئی جو ہے بہت زور زور سے بینگ کر رہا تھا، دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا شاپ کا اپنے بوٹ سے، اور وہ چلا بھی رہا تھا اولیور پہ کہ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو. اولیور جلدی سے بھاگا دروازے کی طرف اور اس نے دروازہ کھولا. اس نے دیکھا ایک لڑکے کو جو کہ اس سے بڑا تھا، لمبا بھی. وہ جو تھا نوآہ کلیپول تھا. کم ڈاؤن اسٹیئرز. اس نے اس کو ناشتے کے لیے نیچے بلایا کہ جلدی آؤ اور جلدی کھاؤ اور پھر کام پر جانا ہے. مسٹر سوربیری نے اس کو بتایا ہوا تھا کہ اولیور سارے کام اس سے پوچھ کے کرے گا اور جو بھی جو ہے نوآہ کہے گا وہی اولیور کرے گا. اس نے ساری انفارمیشن اولیور کو دی کہ جو میں کہوں گا تمہیں وہ کرنا پڑے گا. مسٹر سوربیری کا یہی کہنا ہے. اب اولیور جو ہے اس نے جلدی سے اپنا حلیہ درست کیا اور وہ نیچے چلا گیا. اب اولیور نے اپنی زندگی جو ہے اسی طریقے سے انڈرٹیکر کی ہی شاپ میں ڈھونڈنی تھی کسی نہ کسی طرح. تھا تو وہ بہت ہارڈ اس کے لیے. دیر واز نیور انف ٹو ایٹ. کبھی بھی اس کو انف کھانا نہیں مل سکا کھانے کے لیے. اور مسز سوربیری جو ہیں اور نوآہ کلیپول بہت ظالم تھے اس کے ساتھ. لیکن زیادہ تر جو اولیور ہے وہ کچھ بھی نہیں کہتا تھا اس بارے میں، کیونکہ وہ کہتا بھی کس سے. ایک دن وہ اور نوآہ جو ہے اکیلے تھے کچن میں. وہ رات کے کھانے کا انتظار کر رہے تھے. نوآہ چاہتا تھا کہ کچھ فن ہو، مزہ آئے. تو اس نے کیا کیا، اولیور کی طرف مڑا اور اس کے بال کھینچے، پھر اس کو چٹکی کاٹی، پنچڈ چٹکی کاٹی. ورک ہاؤس بوائے. اب اس نے اس کی ماں کے بارے میں بات کی. اولیور نے نوآہ کو بتایا کہ وہ مر چکی ہیں اور دوبارہ میرے سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا اور نہ ان کے بارے میں کچھ برا بولنا. پھر اس نے پوچھا کہ وہ کس طرح مری. انہوں نے بتایا کہ ان کا دل ٹوٹا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں. اولیور نے جب بتایا تو اس کی آنکھوں میں بتاتے بتاتے آنسو آ گئے. یہ سن کے جو ہے وہ لڑکا بہت خوش ہو گیا اور پھر اس نے ہنسنا شروع کر دیا اور اونچا اونچا. تو اب تم رو کیوں رہے ہو؟ اب اس نے اولیور کو غصہ آیا. اولیور نے دوبارہ اسے کہا کہ تم میری ماں کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں بولو گے. لیکن جو نوآہ تھا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا. پھر سے اس نے اس کی ماں کے بارے میں بولا کہ وہ بہت بری عورت تھی اور تم اس بات کو مان لو کہ وہ بری تھی. اٹس اے گڈ تھنگ دیٹ شی ڈائڈ. اچھا ہی ہوا کہ وہ مر گئی. اور پھر اس نے ہنسنا شروع کر دیا. اولیور یہ سن کر بہت غصہ ہوا کہ اس نے اس کی ماں کے بارے میں بہت برا بھلا کہا ہے. تو اولیور کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے نوآہ کی گردن دبوچ لی اور اسے اچھی طرح جھنجھوڑا. دین تھریو ہم. پھر اسے زمین پر پھینک دیا. نوآہ جو ہے وہ ڈر سے کانپنے لگا اور ہیلپ چلانے لگ گیا، کائروں کی طرح، ڈرپوکوں کی طرح. اتنی دیر میں چارلٹ آ گئی. اس نے اپنی مسٹریس کو بھی بلانا شروع کر دیا، ان سے مدد مانگی اور اس نے کہا کہ نیو بوائے از کلنگ می. یہ جو نیا لڑکا ہے یہ مجھے قتل کر رہا ہے. اولیور نے سوچا بھاگنے کا. چارلٹ جو ہے وہ ایک سرونٹ گرل تھی. رین اینڈ اسکریمنگ. وہ بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی چلاتی ہوئی اور پھر اس ساتھ ہی پیچھے پیچھے مسز سوربیری بھی آ گئیں. وہ بھی چلاتی ہوئی آ رہی تھیں کیونکہ نوآہ نے شور ہی اس طرح ڈالا تھا. پھر چارلٹ نے اولیور کو مارا. پھر مسز سوربیری نے بھی اولیور کو پکڑا اور اس کا منہ نوچ دیا، اس کا منہ اسکریچ کر دیا. پھر مسز سوربیری نے اور چارلٹ نے ڈریگ کیا، گھسیٹا اولیور کو اور ایک کبورڈ میں ڈال دیا. اس کو وہاں پھینک کے کبورڈ کا دروازہ جو ہے وہ لاک کر دیا. اور اس نے مسز سوربیری نے نوآہ کو کہا کہ رن ٹو مسٹر بمبل. وہ بھاگ کر مسٹر بمبل کے پاس جائے اور انہیں بتائے کہ کم ایٹ ونس، فوراً یہاں پہنچیں. نوآہ جو ہے بھاگتا ہوا گیا اور وہ رکا نہیں جب تک کہ وہ ورک ہاؤس کے گیٹ پر نہیں پہنچ گیا جہاں پر اسے مسٹر بمبل ملنے تھے. جب اس نے مسٹر بمبل کو دیکھا تو اس نے اونچا اونچا چلایا کہ سر اولیور جو ہے مجھے قتل کرنا چاہتا تھا اور چارلٹ اور میری جو مسٹریس ہیں ان کو بھی. جو مسٹریس ہے وہ چاہتی ہے کہ آپ جو ہیں فوراً ہمارے پاس آئیں
اور اولیور کو پنش کریں، سزا دیں۔ جب مسٹر بمبل نے دیکھا یہ سارا ماجرا تو مسٹر بمبل اور نوآ جو ہے انڈرٹیکر کے گھر پہنچے، اس کی دکان پر۔ وہاں پر اولیور جو ہے ابھی تک الماری میں بند تھا۔ الماری کے دروازے کو وہ کک کر رہا تھا بار بار اور چلا رہا تھا، ہی واز شاؤٹنگ۔ مسٹر بمبل نے دروازہ نہیں کھولا، انہوں نے اپنا جو منہ ہے وہ کی ہول کے پاس کیا اور کہا آہستہ سے، ان اے ڈیپ وائس، آہستہ سے انہوں نے کہا "Aren't you afraid of me boy"، کیا تم مجھ سے ڈرتے نہیں ہو لڑکے؟ نو، اس نے چیخ کر اتنی زور سے کہا کہ نہیں، میں آپ سے نہیں ڈرتا۔ مسٹر بمبل حیران رہ گئے یہ سن کے۔ "He is mad مسٹر بمبل"، مسز سواربیری نے کہا کہ یہ لڑکا تو پاگل ہے۔ مسز سواربیری اب مسٹر بمبل نے بتایا کہ یہ پاگل نہیں ہے، آپ لوگوں نے اس کو کھانے کے لیے بہت زیادہ دے دیا، آپ کو چاہیے تھا کہ اسے کھانا نہ دیا کریں، کم دیا کریں، اس لیے یہ برا ہو گیا ہے۔ اب اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، 1 دن یا 2 دن کے لیے، وداؤٹ اینی فوڈ، بغیر کوئی کھانا دیے۔ پھر جب مسٹر سواربیری گھر آئے واپس تو ان کی بیوی نے فٹافٹ ساری کہانی اولیور کی بتا دی اور اولیور کو انہوں نے پنش کروانا تھا مسٹر سواربیری سے بھی۔ تو جو انڈرٹیکر ہے وہ اولیور کے پاس گیا اور اسے گڈ بیٹنگ دی، اسے اچھی طرح مارا، پھر دروازہ جو ہے کچن کا، اس کو کچن میں بند کر کے دروازہ بند کر دیا۔ جب وہ اکیلا تھا اولیور کرائیڈ، اولیور بہت زیادہ رویا۔ پھر اسے آئیڈیا آیا کہ وہ بھاگ جائے گا۔ ویری ارلی نیکسٹ مارننگ، اگلی صبح بہت جلدی، جتنا جلدی کہ وہ اٹھ سکتا تھا، اس نے جیسے ہی روشنی ہوئی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بھاگ گیا، کیونکہ اس کو خوف اور ڈر کی وجہ سے سویا گیا نہیں۔ اس نے دروازہ کھولا اور وہ باہر بھاگ نکلا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، قدم جب باہر رکھا، آہستہ سے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور اس نے دیکھا کہ اب وہ گلی میں تھا، وہ آزاد تھا، he was free۔ Now, you people will be provided by question answers and meanings of this chapter۔ آپ لوگوں نے word meanings، پھر sentences اور question answers جیسے دیے جائیں گے ویسے کاپی کر لینا ہے۔ کچھ written form میں ہوں گے، کچھ word پہ لکھے ہوئے ہوں گے، تو you don't need to be worried۔ Kindly do your homeworks اور reread your lesson۔ Again, meet you in the next meeting۔ Take care of yourselves۔ اللہ حافظ۔